बाप और बेटा और रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला कुरिन्थियों का 9 बाप रसूली इख्तियार। क्या मैं आज़ाद नहीं? क्या मैं रसूल नहीं? क्या मैंने यीशु हमारे खुदावंद को नहीं देखा? क्या तुम खुदावंद में मेरी मुहिम नहीं? अगर मैं दूसरों के लिए रसूल नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो अलबत्ता हूँ, क्योंकि तुम खुदावंद में मेरी रसालत पर मोहर हुए। जो मुझे परखते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है, क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? क्या हमें ये इख्तियार नहीं कि किसी बहन को साथ लिए फिरें, जैसे दूसरे रसूल और खुदावंद के भाई और कीफा करते हैं? या सिर्फ मुझे और बरनबास को ही को मेहनत मशक्कत से बाज रहने का इख्तियार नहीं? कौन सा सिपाही कभी अपने घरों से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगा कर उसका फल नहीं खाता? या कौन गल्ला चरा कर उस गल्ले का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें महज इंसानी क्यास ही के मुवाफिक कहता हूँ? क्या शरीयत भी यही नहीं कहती? चनाचा मूसा की शरीयत में लिखा है कि तू गाहते वक्त बैल का मुंह मत बांध। क्या खुदा को बैलों ही की परवाह है? या वो खास हमारी खातर यूं कहता है, हाँ ये हमारी खातर लिखा है, क्योंकि वाजिब है कि जो जोतने वाला उम्मीद पर जोते और गाहने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर गाहे। पास अगर हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई हैं, तो क्या ये बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? अगर औरों को तुम पर ये इख्तियार है, तो क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा? लेकिन हम इस इख्तियार को अमल में नहीं लाए, बल्कि सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। ऐसा ना हो कि हम मसीह की अंजील के मज़ाहम हों। क्या तुम नहीं जानते कि जो हैकल का काम करते हैं वो हैकल में से खाते हैं, और जो कुर्बान गाह की खिदमत करते हैं वो कुर्बान गाह से हिस्सा लेते हैं? इसी तरह खुदावंद ने भी ठहराया है कि जो अंजील सुनाते हैं अंजील ही से असबाबे जिंदगी पाए। मगर मैं इनमें से कुछ अमल में नहीं लाया, और ना इस इरादे से लिखा है कि मेरे वास्ते यूं किया जाए, क्योंकि मेरा इससे मरना ही बेहतर है कि कोई मेरा फख्र ना खोएगा। इसलिए कि अगर मैं अंजील सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अमर लाजमी है, और मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं, क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा उजर है, मेरा अजर है। लेकिन अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है। पास तो मेरा क्या अजर है ये कि जब मैं अंजील सुनाऊं तो मुफ्त अंजील सुनाऊं, ताकि उस इख्तियार का बाद इस्तेमाल ना करूं जो अंजील के सबब से मुझे हासिल है। गो मैं सबसे आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सब का गुलाम बनाया है, ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूं।
میں یہودیوں کے درمیان یہودی کی طرح بنا تاکہ یہودیوں کو حاصل کر سکوں۔ اہل شریعت کے لیے میں اہل شریعت کی طرح بنا، گو میں شریعت کے تابع نہیں، تاکہ اہل شریعت کو حاصل کر سکوں۔ بے شروں کے لیے میں بے شر بنا، گو میں خدا کی شریعت کے بغیر نہیں تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا، تاکہ بے شروں کو حاصل کر سکوں۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو حاصل کر سکوں۔ سب کے لیے سب کچھ بنا تاکہ ہر ممکن طور سے بعض کو بچا سکوں۔ میں یہ سب کچھ انجیل کے واسطے کرتا ہوں تاکہ میں اس میں شریک ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو جولان گاہ میں جب دوڑتے ہیں تو سب دوڑتے ہیں مگر انعام ایک ہی پاتا ہے؟ پس تم ایسے دوڑو کہ تم ہی جیتو، اور ہر ایک کشتی گر سب چیزوں کا پرہیز کر رکھتا ہے۔ وہ اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ کملانے والا سیرا پائے، مگر ہم نہ کملانے والے سہرے کے لیے۔ پس میں دوڑتا ہوں مگر بے ٹھکانے نہیں، میں گھوںسے لڑتا ہوں مگر ہوا کو مارنے والے کی مانند نہیں، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا پیٹتا اور اسے قابو میں لاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اوروں کو وعظ کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ پہلا کرنتھیوں کا 9 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، جو مجھے پرکھتے ہیں ان کے لیے میرا یہی جواب ہے۔ اور آیت 4 اور 5، کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ کیا ہمیں یہ اختیار نہیں کہ کسی بہن کو ساتھ لیے پھریں جیسے دوسرے رسول اور خداوند کے بھائی اور کفا کرتے ہیں؟ 9 باب کی 5 آیت، کسی بہن کو بعض رسولوں نے خداوند یسوع مسیح کے نمونے کے مطابق مقدس لوکا 8 باب 2 آیت، کئی نیک نام عورتوں کو جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی ساتھ لے لیا۔ پولس کہتا ہے کہ میں اور میرے ساتھی بھی ایسا اختیار رکھتے ہیں مگر میں اس کو عمل میں نہیں لاتا تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ ڈالوں۔ اور 9 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، کیا شریعت بھی یہ نہیں کہتی؟ چنانچہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے، تو گاہتے وقت بیل کا منہ مت باندھ۔ کیا خدا کو بیلوں ہی کی پرواہ ہے؟ 9 باب کی 9 آیت تثنیہ شرع کی کتاب اس کا 25 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ اور 9 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو ہیکل کا کام کرتے ہیں وہ ہیکل میں سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت کرتے ہیں وہ قربان گاہ سے حصہ لیتے ہیں؟ 9 باب کی 13 آیت تثنیہ شرع کی کتاب اس کا 18 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے۔ اور 9 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے،
اس لیے کہ اگر میں انجیل سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے امر لازمی ہے اور مجھ پر افسوس ہے اگر میں انجیل نہ سناؤں۔ 9 باب کی 16۔ کچھ فخر نہیں، اس لیے کہ انجیل سنانا میرا فرض ہے۔ سو میں نے اپنے جی میں یہ ٹھانا کہ انجیل مفت سناؤں اور ان سے جنہیں واعظ کرتا ہوں کھانے کو بھی کچھ نہ لوں، میرا فخر یہی ہے۔ اور 9 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا پیٹتا اور اسے قابو میں لاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اوروں کو واعظ کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ 9 باب کی 27 آیت، مارتا پیٹتا پولس جو خدا کے فضل اور پیار سے پر تھا اور جس نے باقی رسولوں سے انجیل کے لیے زیادہ محنت کی، اپنے بدن کو بڑی ریاضت سے ضبط میں لاتا ہے تاکہ آپ ہلاک نہ ہو۔ تو ان کا کیا حال ہوگا جو اپنے آپ پر فخر کر کے توبہ کے کام کبھی نہیں کرتے بلکہ کرنے والوں کو حقیر جانتے ہیں۔ آمین۔